السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آپ کو سبق نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پچھلے 2 ویڈیو کے ذریعے پڑھنے اور سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ آئیے اس ویڈیو میں اب ہم سبق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ تاجروں کا ایک قافلہ مسجد نبوی کے باہر آ کر رکا۔ رات کو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور کہا، آؤ آج رات ان تاجروں کے مال کی حفاظت کے لیے پہرا دیں۔ چنانچہ دونوں جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر تاجروں کے مال کی حفاظت کی۔ تاجروں کو علم بھی نہ ہوا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے مال تجارت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اپنے سپاہیوں کو بھی حکم دے سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہ کر کے دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ عزیز طلباء طالبات، اس پیراگراف میں مصنف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و بلند کردار کو پیش کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ تاجروں کا قافلہ یعنی مسافروں اور تاجروں کا گروہ، تو ایک مرتبہ تاجروں کا ایک گروہ جو اپنے مال کی تجارت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، وہ قافلہ مسجد نبوی کے باہر رکا۔ رات کے وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور ان سے کہا کہ چلو آج رات ہم ان تاجروں کے مال کی حفاظت کے لیے پہرا دیں گے۔ دونوں جلیل القدر صحابہ، جلیل القدر یعنی بڑے مرتبے والا، تو جتنے بھی صحابی تھے ان میں سے چند صحابی ایسے تھے جن کا مرتبہ بڑا تھا۔ ان میں سے ایک خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عبد الرحمن بن عوف، ان دونوں نے رات بھر تاجروں کے مال کی نگرانی کی۔ تاجروں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے مال کی حفاظت خود امیر المومنین نے کی۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو خود آرام کر کے کسی بھی سپاہی کو نگرانی کے لیے حکم دے سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایسا نہ کر کے انہوں نے دنیا کے دیگر حکمرانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ حکمران کو کیسا ہونا چاہیے۔ آئیے اگلے پیراگراف کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کی نگرانی بڑی دیانتداری سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ آنے والوں کو دور ہی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم بھی میرا ساتھ دو، بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ اس میں غریبوں کا حصہ ہے۔ ایک شخص نے کہا، امیر المومنین، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ کسی غلام کو حکم دے دیجئے، وہ ڈھونڈ لائے گا۔ فرمایا، مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے؟ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھے۔ وہ بیت المال
بیت المال یعنی اسلامی حکومت کا خزانہ، جس سے اسلامی حکومت کی ضرورتیں اور وہاں پر موجود ضرورت مند لوگ، غریبوں اور رعایا کو ان کی ضرورت کے مطابق چیزیں دی جاتی تھی، وہ اس کی نگرانی بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے۔ کچھ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے، جیسے وہ کوئی قیمتی چیز ڈھونڈ رہے تھے۔ جیسا کہ ہم اور آپ اگر ہماری کوئی قیمتی چیز کھو جائے تو کس طرح پاگلوں کی طرح اس کو ادھر سے ادھر دیکھ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ جب انہوں نے کچھ لوگوں کو ان کی طرف آتے دیکھا تو دور سے ہی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی ان کا ساتھ اس کو ڈھونڈنے میں دیں۔ انہوں نے بتایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اور تم لوگ تو جانتے ہو کہ اس میں غریبوں کا حصہ بھی ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ آپ اپنے کسی غلام سے کہہ دو، وہ اسے ڈھونڈ لائے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے؟ اگر اس طرح کی حکومت اگر آج کسی کو مل جائے تو وہ خود کو حاکم اور دوسروں کو غلام سمجھنے لگے گا۔ آئیے اگلے پیراگراف کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی پسند تھے۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اپنی خلافت کے زمانے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ وہ لوگوں کے حالات جاننے اور ان کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے شام کے دورے پر گئے۔ ان کا غلام اسلم بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کوئی پہچان نہ سکا کہ آنے والے دو مسافروں میں خلیفہ کون ہے۔ اسلم نے جب اشارہ کیا تو لوگ انہیں پہچان سکے۔ لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ ان کے خلیفہ اتنے سادہ لباس میں ہوں گے۔ وہ سمجھے ہوئے تھے کہ خلیفہ بادشاہ کی طرح سج دھج کر آئیں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے ابھی تک جو واقعات اس سبق میں پڑھے، ان کو پڑھنے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین اخلاق، بلند کردار اور سادگی پسند انسان تھے۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بھی نہایت سادہ زندگی گزاری۔ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی ان کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ملک شام لوگوں کے حالات اور ان کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے گئے۔ اس وقت ان کا غلام اسلم بھی ان کے ساتھ تھا۔ شام کے لوگوں کو پتہ چلا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ وہ ان کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا غلام دونوں وہاں پہنچے تو کسی نے بھی انہیں نہیں پہچانا کہ ان دونوں میں سے خلیفہ کون ہے۔ پھر اسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے انہیں پہچانا۔ لوگوں کو امید نہیں تھی کہ
اتنی بڑی حکومت کا خلیفہ اتنے سادے لباس میں ہوگا۔ ان کا گمان تھا کہ وہ بادشاہ کی طرح قیمتی لباس زیب تن کر کے عالی شان لشکر و شان و شوکت کے ساتھ آئیں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کسی بھی ملک کا بادشاہ یا کوئی صدر جب اپنے ملک کے مختلف علاقوں پر دورہ کرتا ہے تو وہ کس طرح سے سج دھج کر بڑی ہی حفاظتی اقدامات کے ساتھ کئی گاڑیوں کا قافلہ اس کے ساتھ چلتا ہے۔ آئیے اگلے اور آخری پیراگراف کی طرف۔ ایک عظیم الشان حکومت کا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بے انتہا سادہ تھی۔ وہ معمولی سا لباس پہنتے، بہت ہی سادہ غذا استعمال کرتے اور مسجد کے کسی بھی گوشے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے۔ وہ تقویٰ، پرہیزگاری، حق پرستی، راست گوئی اور عدل و انصاف کا پیکر اور اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ ایک مجوسی فیروز ابو لولو نے 644 سن عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے اچانک حملہ کیا۔ زخم اتنا کاری تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکے۔ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آئیے اب ہم سبق کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اتنی بڑی حکومت کا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بالکل سادہ تھی۔ وہ معمولی سا لباس پہنتے، بہت ہی سادہ غذا استعمال کرتے، آرام کے لیے مسجد کے کسی کونے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے۔ آپ نے کسی حاکم بادشاہ کی ایسی زندگی کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ ہم نے اکثر سنا ہے تو بادشاہوں کے محل، ان کے ٹھاٹ باٹ، ان کی شان و شوکت کے بارے میں ہی سنا ہے۔ حضرت عمر ایسے انسان تھے جن پر ہر وقت خدا کا خوف طاری رہتا۔ وہ ہمیشہ برائی سے بچتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے اور ہمیشہ عدل و انصاف کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے اسلامی اخلاق کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ایک مجوسی یعنی زرتشت کو ماننے والے۔ زرتشت ایک آدمی تھا جس نے ایک نیا مذہب قائم کیا تھا، اور اس مذہب کے ماننے والے آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ فیروز ابو لولو بھی اسی مذہب کا ماننے والا تھا۔ ایک دن سن 644 عیسوی میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، یہ مجوسی پہلے سے ہی مسجد میں چھپا ہوا تھا۔ اچانک اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ جب لوگوں نے اس کو پکڑا تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیا۔ اس حملے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنے گہرے زخم لگے کہ وہ ان زخموں کی وجہ سے انتقال فرما گئے، اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہمارا دوسرا سبق ختم ہوا، اور ہمیں بتائیں کہ ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کو اس سبق کو پڑھنے میں کتنی مدد ملی۔